الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آ، آسان علم میراث کورس کا 20واں سبق ہے، اور یہ کورس ادارہ معرفت القرآن کے تحت کرایا جا رہا ہے۔ اور آج کا جو لیکچر ہے وہ ایک اہم ترین سبق کے مقررہ حصوں کا مخرج مسئلہ کیا بنانا ہے۔ تو ہم جب مسئلے حل کرتے ہیں تو اس میں ہمارا کیا ہے، مقررہ حصے جو بیان ہوتے ہیں ان کا مخرج مسئلہ بنانے کا جو ٹاپک ہے وہ آج کے سبق میں بیان ہوگا۔ تو یہ کس کا ہے؟ باب ہے بابو مخارج خارج فروض الفروض، مقررہ حصوں کے مخارج یعنی مخرج مسئلہ کا باب، مقررہ حصوں کے مخرج مسئلہ کا باب۔ ٹھیک ہے جی۔ تو مخرج مسئلہ کی تعریف، علم فرائض کی اصطلاح میں مخرج مسئلہ سے مراد وہ کم سے کم عدد ہے جس سے تمام وارثین کے حصے بغیر کسی کسر کے پورے پورے صحیح عدد کے صورت میں نکل سکیں۔ ٹھیک ہے، تو مخرج مسئلہ کیسے کہتے ہیں؟ علم فرائض کی اصطلاح میں مخرج مسئلہ نام ہے کس کا؟ کہ وہ کم سے کم عدد، ٹھیک ہے، جس سے تمام ورثاء کے حصے بغیر کسی کسر ہوتا ہے ٹوٹا ہوا عدد۔ دیکھیں کسر کیا ہے؟ 1/2 یہ کسر ہے، گویا عدد کو توڑ دیا گیا۔ 1/4 بھی کیا ہے؟ عدد کو توڑ دیا گیا۔ 1/8 بھی کیا ہے؟ عدد کو، گویا 8 حصوں میں سے ایک حصہ، 4 حصوں میں سے ایک حصہ، 2 حصوں میں سے ایک حصہ، تو یہ کیا کہلاتی ہے؟ صنف اول۔ ٹھیک ہے، صنف اول۔ اسی طرح صنف ثانی کون سی ہے؟ ہم پڑھتے رہتے ہیں 1/8 6 2/3 1/3 2/3 1/3 1/3 اور 1/6 1/6، تو یہ کہلاتی ہے صنف ثانی، صنف ثانی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ کسر کیا ہے؟ یہ کسریں ہیں، یہ کسریں ہیں، مطلب ٹوٹا ہوا عدد ہے۔ پورا عدد کیا ہے؟ 2 3 4، ٹھیک ہے، 6 8 12 24، تو یہ کیا ہے؟ پورے عدد ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ پورے عدد ہیں۔ تو یہ 7 عدد ہی وہ ہوتے ہیں جو مخرج مسئلہ بنتے ہیں۔ جو مخرج مسئلہ بنتے ہیں وہ یہی عدد ہیں، 2 3 4 6 8 12 24۔ ٹھیک ہے، تو 1 2 3 4 5 6 7، تو 7 عدد کیا ہے؟ مخرج مسئلہ بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو علم فرائض کی اصطلاح میں مخرج مسئلہ سے مراد وہ کم سے کم عدد ہے جس سے تمام ورثاء کے حصے بغیر کسی کسر کے، بغیر ٹوٹے ہوئے عدد کے، ٹھیک ہے، پورے پورے صحیح عدد کی صورت میں نکل سکیں۔ ٹھیک ہے، کتاب و سراجی کے مطابق مخارج کا درست علم وراثت کی تقسیم کی بنیاد ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں نے صنف اول صنف ثانی بتا دیا ہے، فروض مقدرہ۔ ٹھیک ہے، فروض مقدرہ، مقررہ حصوں کی اصناف۔ صنف اول کیا ہے؟ 1/2 1/4 1/8۔ صنف ثانی کیا ہے؟ 2/3 1/3 اور 1/6۔ یہ میں نے لکھ بھی دیا ہے۔ صنف اول 1/2 1/4 1/8، صنف ثانی 2/3 1/3 اور 1/6۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، کل مخارج کی تعداد، مطلب زیادہ سے زیادہ مخرج مسئلہ کتنے عدد نکلتے ہیں؟ یہ بھی میں نے لکھ دیا یہاں پر ہے۔ کتنے عدد مخرج مسئلہ بنتے ہیں؟ 2 3 4 6 8 12 24، 7 ہی عدد ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کل مخارج کی تعداد، کل مخرج مسئلہ کی تعداد کتنی ہے؟ کتاب السراجی کے اصولوں کے مطابق کل 7 عدد مخارج کے طور پر مقرر ہیں۔ نمبر 1 2 3،
یا تو مخرج مسئلہ 2 آئے گا، یا 3 آئے گا، یا 4 ہوگا، یا 6 ہوگا، یا 8 ہوگا، یا 12 ہوگا، یا 24 ہوگا۔ تو زیادہ سے زیادہ مخرج مسئلہ کتنا بن سکتا ہے؟ 24۔ ٹھیک ہے، اصحاب الفروض کے تمام مسائل، جتنے بھی مسئلے آئیں گے، اصحاب فرائض کے تمام مسائل انہی 7 مخارج سے ہی حل ہوتے ہیں، 7 مخرج مسئلہ سے ہی حل ہوتے ہیں۔ پہلا قاعدہ کہ اگر ایک ہی کسر آئے واحد فرض کی صورت، یعنی اگر پورے مسئلے میں صرف ایک ہی وارث صاحب فرض ہو، ایک ہی وارث کیا ہو؟ صاحب فرض ہو، تو اس کے ایک ہی وارث کیا ہے؟ صاحب فرض ہو، تو اس کے حصے کا مخرج ہی مخرج مسئلہ کہلائے گا۔ اس کے حصے کا جو مخرج ہوگا وہی کیا ہے؟ مخرج مسئلہ کہلائے گا۔ مثال کے طور پر میت نے صرف ایک بیٹی چھوڑی، تو بیٹی کا حصہ کیا بنتا ہے؟ 1/2۔ تو یہاں مخرج صرف 2 ہی سے ہے، لہذا مخرج مسئلہ 2 بنے گا۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ہم لکھ لیتے ہیں، ایک شخص نے وورا صاحب نے صرف کیا چھوڑی ہے؟ ایک بیٹی چھوڑی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب جی ایک بیٹی ہے تو اس کا مخرج کیا بنتا ہے؟ کل مال کا آدھا۔ 1/2۔ ٹھیک ہے، تو مخرج مسئلہ کتنا بنے گا اس کا؟ اب ایک ہی کسر ہے تو اسی کے 2۔ مخرج سے مخرج مسئلہ، مخرج مسئلہ کیسے بنے گا؟ 2 سے۔ یہ کہلاتا ہے شمار سے۔ کنندہ، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ شمار کنندہ۔ اور یہ کیا کہلاتا ہے؟ مخرج۔ مخرج یا نصب نما۔ ٹھیک ہے، تو اسی مخرج سے ہی کیا بنا لیا جاتا ہے؟ مخرج مسئلہ۔ ٹھیک ہے حضور؟ ٹھیک ہے، تو یہ جو مخرج ہے اسی سے کیا بنا لیا جاتا ہے؟ مخرج مسئلہ۔ امید ہے جو ریاضی جانتے ہیں ان کے لیے تو یہ مشکل نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اگر پورے مسئلے میں صرف ایک ہی وارث صاحب فرض ہو تو اس کے حصے کا مخرج ہی، اس کے حصے کا جو مخرج ہے نا یہ والا، یہ مخرج ہی کیا ہے؟ مخرج مسئلہ کہلائے گا۔ مثال میت نے صرف ایک بیٹی چھوڑی، تو بیٹی کا حصہ جو نصف ہے، یہاں مخرج صرف 2 ہی کیا ہے لہذا مخرج مسئلہ 2 ہی بنے گا۔ دوسرا قاعدہ کہ ہم صنف حصوں کا اجتماع، مطلب ایک ہی صنف کے کیا حصے جمع ہو جائیں، ایک ہی صنف کے کیا ہے، تو جو ان میں سے چھوٹی کسر ہوگی اس کے مخرج سے ہی مخرج مسئلہ بنایا جاتا ہے۔ چھوٹی کسر میں جو مخرج میں آتا ہے وہ بڑا عدد ہوتا ہے، چھوٹی کسر میں جو مخرج میں آتا ہے وہ بڑا عدد ہوتا ہے، یہ بس ذہن میں رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم صنف یعنی ایک ہی صنف کے اگر حصے جمع ہو جائیں، اگر مسئلے میں ایک سے زیادہ حصے دار ہوں اور وہ سب ایک ہی صنف سے ہوں، تو ان میں سے سب سے بڑا مخرج ہوگا وہی کیا ہے؟ مخرج مسئلہ بنے گا۔ مثلا مسئلے کے اندر کیا ہے؟ 1/2 بھی ہے، 1/4 بھی ہے، تو 1/2 حالانکہ بڑی کسر ہے، 1/4 چھوٹی کسر ہے، ٹھیک ہے، لیکن 4 جو ہے وہ بڑا عدد ہے، 4 کیا ہے؟ بڑا مخرج ہے، تو 4 ہی سے کیا ہے؟ مخرج مسئلہ بنے گا۔ مثال کے طور پر اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ مثال، ایک مسئلے میں کیا آ گیا؟ 1/2 بھی آ گیا، 1/4 بھی آ گیا، تو کس سے مخرج مسئلہ بنائیں گے ذرا بتائیں؟ 4 سے۔ 4 سے۔ 4۔ تو مخرج مسئلہ کس سے بنے گا؟ 4 سے، کیونکہ یہ جو مخرج ہے نا یہ بڑا عدد ہے۔ یہ مخرج کیا ہے؟ یہ والا جو مخرج ہے بڑا عدد ہے، تو جو بڑا عدد ہوگا مخرج کا بڑا عدد ہے، وہی کیا ہے؟ حالانکہ کسر چھوٹی ہے، یہ آپ جانتے ہیں، یہ والی کسر کیا ہے؟ 1/4 چھوٹی۔ ویسے کسر کے لحاظ سے یہ چھوٹی کسر ہے، 1/2 بڑی کسر ہے، لیکن چھوٹی کسر کا جو مخرج ہوتا ہے وہ بڑا عدد ہوتا ہے۔ چھوٹی کسر کا جو مخرج ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ بڑا عدد ہوتا ہے، وہی بڑا عدد ہی کیا ہے؟
मखरज मसला बनेगा। अगर मसले में आ जाए कौन, अच्छा ये देखें एक ही सिन्फ के थे, 1/2 और 1/4, एक ही सिन्फ के है ना, सिन्फ अव्वल के। जी हाँ। अच्छा जी। मसले में आ गया बिलफर्ज 1/2, 1/4, 1/8, ये भी एक ही सिन्फ के आ रहे हैं, तो मखरज मसला किससे बनाएंगे जरा बताएं। जी जी 8 से। 8 से। छोटी कसर क्या है, 1/8 है, उसका मखरज क्या है, बड़ा है। मखरज क्या है जरा बताएं, बड़ा। 8। बड़ा है। तो 8 से ही क्या है, मखरज मसला बनाएंगे। अच्छा सिन्फ सानी क्या कर लिया जाता है मिसाल के तौर पर, ठीक है, 2/3, 1/3, इनमें से कौन सा मखरज मसला बनाएंगे, ऑलरेडी 3 ही बनेगा, क्योंकि इधर भी वो 3 है 3 ही इधर भी होगा। 3 है। जी अच्छा लेकिन अगर 1/6 भी साथ आ गया तो ये सारे सिर्फ तो सानी वाले 6 आ गए ना, होगा। जी 2/3 हाँ। भी, 1/3 भी, 1/6, तो सारे सिर्फ सानी के आ गए। तो आपस में जब जी जमा होकर आएंगे तो जो छोटी कसर होगी, छोटी कसर 6 है, 1/6, हाँ। छोटी कसर 1/6 है, लेकिन उसका मखरज बड़ा है, ये वाला जी मखरज हाँ। क्या है, बड़ा, तो बड़ा बड़ा मखरज से है। ही मखरज मसला बनाया जाएगा। तो किससे बनाया जाएगा, 6 से। मुश्किल है या आसान है, आसान। इसमें से आवाज म्यूट कर दें, ठीक है। तो क्या पता चला कि अगर मसले में एक से ज्यादा हिस्सेदार हों और वो सब एक ही सिन्फ के हों, या सिन्फ अव्वल के या सिन्फ सानी के हों, तो उनमें से जो सबसे बड़ा मखरज होगा वही क्या है, मखरज मसला बनेगा। मसलन अगर 1/2 है और 1/4 इकट्ठे हों तो मखरज मसला 4 से होगा। तीसरा कायदा। अब आगे क्या है, मुख्तलिफ असनाफ, असनाफ का इख्तिलात, मतलब सिन्फ अव्वल वाले सिन्फ सानी के साथ जमा हो जाएं। किसके साथ, सिन्फ अव्वल में से जब सिन्फ अव्वल के हिस्से सिन्फ सानी के हिस्सों के साथ मिल जाएं, सिन्फ अव्वल के हिस्से, आवाज ना आनी चाहिए, सिन्फ अव्वल के हिस्से सिन्फ सानी के साथ क्या है, मिल जाएं, तो मखरज निकालने के 3 सुनहरी ज़ाब्ते हैं। मिसाल के तौर पर सिन्फ अव्वल का 1/2, ठीक है, अगर आ जाता है किसके साथ, सिन्फ सानी वालों में से 2/3 के साथ, 1/3 के साथ, 1/6 के साथ, या 1/3 के साथ, अब ये कसरें आ गई, तो मखरज मसला किससे बनेगा, 1/2 चूंकि आ रहा है सिन्फ अव्वल का सिन्फ सानी वालों के साथ, तो मखरज मसला बनेगा 6 से। किससे बनेगा, 6 से। 6 से। ठीक है, सिन्फ अव्वल का 1/2 सिन्फ सानी के किसी की कसर के साथ, सारी कसर के साथ या बाज के साथ आ जाए, यानी निस्फ, निस्फ में ना 1/2 के इख्तलात का जाब्ता, रुबो यानी 1/4 के मिल जाने का जाब्ता, ठीक है, और 1/8 के मिल जाने का जाब्ता। तो जब सिन्फ अव्वल के हिस्से सिन्फ सानी के हिस्सों के साथ मिलकर आ जाएं तो मखरज निकालने के लिए 3 जाब्ते हैं। निस्फ, निस्फ का इख्तलात होगा, निस्फ जब मिलेगा सिन्फ सानी वालों में किसी के साथ तो मखरज मसला बनेगा 6 से। किससे बनेगा, रुबो 1/4 जब मिलेगा क्या है, सिन्फ सानी वालों के साथ, तो मखरज मसला किससे बनेगा, 12 से। 12 और से। सुमन 1/8 जब क्या है, सिन्फ सानी वालों में से किसी के साथ मिलेगा तो मखरज मसला किससे बनेगा, 24 से। 24। ठीक है, तो ए ठीक। निस्फ, अगर सिन्फ अव्वल का 1/2 सिन्फ सानी के किसी एक या तमाम हिस्सों के साथ मिलकर आ जाए तो मखरज मसला हमेशा क्या होगा, 6। देखें मखरज मसला क्या होगा, 6 होगा। मसलन शोहर 1/2, माँ 1/3, मसला बना लेते हैं। शोहर है, माँ है, आप जानते हैं शोहर को क्या मिलता है औलाद ना होने की सूरत में, 1/2। 2। और माँ औलाद ना हो, 2 बहन भाई ना हो, तो कुल माल का 1/3। अब 1/2 है सिन्फ अव्वल का, 1/3 है सिन्फ सानी का, तो मखरज मसला कैसे बनेगा, हमने बताया ना 6 से। 1/2, 6 से। 1/2 जब आएगा सिन्फ सानी वालों में से किसी एक के साथ
یا ساروں کے ساتھ، یہی ہے نا ہم نے. اگر صنف اول کا 1/2 صنف ثانی کے کسی ایک حصے کے ساتھ یا تمام حصوں کے ساتھ مل کر آ جائے تو مخرج مسئلہ کس سے ہوگا؟ 6 سے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جی مخرج مسئلہ کس سے بنائیں گے؟ 6 سے بنائیں گے. 6 ٹھیک ہے، اب آ گیا ربع. 1/4 کا اگر ملاپ آئے کس کے ساتھ؟ صنف ثانی کی کسی ایک حصے کے ساتھ یا تمام حصوں کے ساتھ. ٹھیک ہے، اچھا ہم نے ایک مثال دی ہے نا، اسی طرح اور مثالیں بھی لائی جا سکتی ہیں. مثال کے طور پر 1/2 آ رہا ہے کس کے ساتھ؟ 2/3 کے ساتھ بھی، 1/3 کے ساتھ بھی، 1/6 کے ساتھ بھی. تو یہ سارے صنف ثانی والے ہیں اور یہ صنف اول والا ہے. پھر بھی مخرج مسئلہ کیسے بنے گا؟ 6 سے. 6 ٹھیک ہو گیا جی. اور اگر صنف اول کا ربع 1/4 صنف ثانی کے کسی ایک یا تمام حصوں کے ساتھ مل کر آ جائے تو مخرج مسئلہ ہمیشہ 12 ہوگا. مثال کے طور پر بیوی 1/4، 2 اخشافی بہنیں 1/3. ٹھیک ہے، ملا لیتے ہیں مسئلہ. بیوی 2 اخیافی بہنیں. ٹھیک ہے، بیوی کو کیا ملتا ہے؟ اولاد نہ ہو تو 1/4. 2 اخیافی بہنوں کو کیا ملتا ہے؟ کل مال کا 1/3. 3 ٹھیک ہے، مخرج مسئلہ کیسے بنے گا؟ 12 کیونکہ 1/4 آ رہا ہے صنف ثانی والے میں سے کسی ایک کے ساتھ، تو مخرج مسئلہ کیسے بنے گا؟ 12 سے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی. جی اگر ساروں کے ساتھ بھی آ جائے نا تب بھی 12 سے بنے گا. مثال کسی مسئلے میں آ گیا کیا ہے؟ 1/4، 2/3، 1/3، 1/6. اب یہ ساروں کے ساتھ بھی آ جائے پھر بھی مخرج مسئلہ کیسے بنے گا؟ 12 سے. 12 12 سے. سے جی. سمن کے اختلاط کا ضابطہ. اگر صنف اول کا 1/8 صنف ثانی کے کسی ایک یا تمام حصوں کے ساتھ مل کر آ جائے تو مخرج مسئلہ ہمیشہ 24 ہوگا. مخرج مسئلہ کیا بنے گا؟ ہمیشہ 24. مثال بیوی اور ماں ہیں. ٹھیک ہے، بیوی اور ماں ہیں، تو جہاں مخرج بیوی اور ماں، یہ تو لگتا ہے مسئلہ غلط بنا ہوا ہے. بیوی ماں، بیوی کو کیا ملتا ہے؟ یہاں پر کوئی اولاد بھی ڈالنی پڑے گی تب جا کر بیوی کا کیا ہے. مثال ساتھ میں 1/8 ہو جائے گا. بیٹا بھی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، بیوی ماں اور بیٹا، اب جا کر جو ہے نا وہ مسئلہ بنے گا. بیوی کو کیا ملے گا اولاد کی موجودگی میں؟ 1/8 1/8. ٹھیک ہے، ماں کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اولاد ہو تو 1/6. ہاں، اور 2 بہن بھائی جب اولاد نہ ہو تو 1/3، اور اگر ہوں تو کیا ہے؟ 1/6. اور بیٹا کیا ہوگا؟ اسبا. تو مخرج مسئلہ کیسے بنے گا؟ 24. کیوں 1/8 آ رہا ہے صنف ثانی والے میں سے کسی ایک کے ساتھ، تو کیا بنے گا؟ مخرج مسئلہ کیا بنے گا؟ 24. 24 ہے 8 تیا 24، 3 × 3. ٹھیک ہے، 6 4 4 24، 4 × 4 4 اور 3 7 7. 24 میں سے گئے تو کتنے بچے بیٹے کے لیے؟ 17. ٹھیک ہے جی. تو یہی کہنا چاہ رہے ہیں. ہاں، اسبق ملے گا. کلیئر ہو گیا حضور؟ تو خلاصہ کیا نکلا کہ صنف اول کا 1/2 اگر صنف ثانی والوں کے ساتھ آ کر آتا ہے تو مخرج مسئلہ کیسے بنے گا؟ 6 سے. صنف اول کا 1/4 پلس صنف ثانی والے میں سے کوئی حصہ بھی ہوگا یا سارے سے ہوں گے تو مخرج مسئلہ کیسے بنے گا؟ 12 سے. ٹھیک ہے، اور صنف اول کا 1/8 صنف ثانی والے میں سے کسی ایک کے ساتھ آئے گا تو مخرج مسئلہ کیسے بنے گا؟ 24 سے. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا حضور؟ مشکل تھا یا آسان تھا؟ ٹھیک ہے نا، آسان تھا بالکل. آسان. آپ سراجی سے پڑھ لیتے ہیں. باب و مخارج الفروز. باب و مخارج
مقررہ حصوں مخارج کے الحروف مخرج مسئلہ کا باب. تو یہ میں پڑھا چکا ہوں، اب سمجھو کہ اعلم تو جان ان الفروض المذکورۃ فی کتاب اللہ تعالی نوعان، کہ وہ مقررہ حصے جن کا تذکرہ ہو گیا ہے کتاب اللہ میں، وہ کتنی قسم کے ہیں؟ دو صنف کے، دو اقسام کے. صنف اول کیا ہے؟ الاول النصف 1/2، الربع 1/4، الثمن 1/8. ٹھیک ہے، تو یہ بن گئی صنف اول. والثانی، اور نوع ثانی یعنی صنف ثانی کون سی ہے؟ ثلثان 2/3، ثلثو 1/3، سدسو 1/6، التضعیف و تنصیف، دگنا ہونے کی بنا پر اور نصف نصف ہونے کی بنا پر. دگنا ہونے کی بنا پر میں بیان کر چکا ہوں یہ پہلے کہ دگنا کیسے ہے کہ 1/2 دگنا 1/4 کا، اور 1/4 دگنا ہے کس کا؟ 1/8 کا. 1/8 نصف 1/4 کا، اور 1/4 نصف 1/2 کا. اسی طرح 2/3 دگنا 1/3 کا، اور 1/3 دگنا ہے کس کا؟ 1/6 کا. یہ ہو گئی تضعیف. تنصیف کیسے ہے؟ 1/6 نصف ہے 1/3 کا، اور 1/3 نصف ہے 2/3 کا. تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں تو جان کہ وہ مقرر ایسے جن کا تذکرہ ہوا کتاب اللہ میں، وہ دو قسم کے ہیں. صنف اول کیا ہے؟ 1/2، 1/4 اور 1/8. صنف ثانی 2/3، 1/3 اور 1/6، دگنا ہونے کی بنا پر اور نصف نصف ہونے کی بنا پر. فَإِذَا جَاءَ فِي الْمَسَائِلِ مِنْ هَذِهِ الْفُرُوضِ احاد. ٹھیک ہے، جب آ جائیں مسئلوں میں ان مقررہ حصوں میں سے کوئی ایک، کیا آ جائیں؟ احادو الگ الگ. کیا آ جائیں؟ الگ الگ. مسئلوں میں سے کوئی ایک ایک آ جائے، کوئی ایک ایک آ جائے. ٹھیک ہے، میرے خیال میں سمجھ آ گئی جی نہیں؟ جب آ جائے مسئلوں میں جی جی ان مقررہ حصوں میں سے کوئی احاد یعنی ایک ایک کسر، ایک ایک کسر. ٹھیک ہے، میں سمجھا بھی چکا ہوں یہاں سے. اگر پورے مسئلے میں صرف ایک ہی کسر، ایک ہی صاحب فرض ہو تو اس کے مخرج ہی سے مخرج مسئلہ بنایا جائے گا. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر میت کے ورثاء میں صرف 1/2 لینے والا ہے، یا 1/4 لینے والا ہے، یا کیا ہے 1/8. اب ایک ایک آ رہا ہے نا، یہ الگ مسئلہ، یہ الگ مسئلہ. ٹھیک ہے، یہ الگ. تو اب ان کی مخرج ہی سے مخرج مسئلہ بنے گا. تو مخرج مسئلہ کیسے بنے گا؟ 2 سے. اس کا مخرج مسئلہ کیسے بنے گا؟ 4 سے. دو اس سے کا کیسے بنے گا؟ 8 سے. ٹھیک ہے، چار تو یہ نصف ہے، اس کا مخرج 2 سے بنے گا. 8 یہ ربع ہے، اس کا مخرج 4 سے بنے گا. اور یہ سمن ہے، اس کا مخرج مسئلہ 8 سے بنے گا. ٹھیک ہے، اسی طرح میت کے ورثاء میں 2/3 آ گیا، یا میت کے ورثاء میں صرف 1/3 آ گئی کسر، یا کیا آ گئی 1/6. تو اس کا 2/3 کا بنے گا 3، 1/3 کا بھی کیا بنے گا 3، 1/6 کا کیا بنے گا 6. ٹھیک ہے حضور. ٹھیک اگر مسئلے میں صرف ایک ہی صاحب وارث ہو تو اس کا مخرج ہی مخرج مسئلہ کہلائے گا. دیکھیں، فرماتے ہیں جب آ جائے مسئلوں میں ان مقررہ حصوں میں سے کوئی الگ الگ، فمخرج کل فرد سمیجہ، ہر مقررہ حصے کا مخرج ہی اس کا نام ہم نام ہوگا، اس کا ہم نام ہوگا. مطلب دیکھیں، اس کو ہم کیا ہے چوتھائی کہتے ہیں تو مخرج 4 ہے. اس کو ہم 8واں سے کہتے ہیں تو مخرج 8 ہے. اس کو ہم 2/3 کہتے ہیں تو مخرج کیا ہے 3 ہے. اس کو ہم 1/3 کہتے ہیں تو مخرج کیا ہے 3 ہے. اور اس کو ہم 6 سے کہتے ہیں تو مخرج کیا ہے 6 ہے. ساروں کا ہم نام ہے سوائے نصف کے. اس کو کہتے تو نصف ہیں لیکن اس کا مخرج 2 ہے. اس کا مخرج کیا ہے 2 ہے. تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں فمخرج کل فرد، ہر مقررہ حصے کا مخرج کیا بنے گا؟ سمیجہ، اس کا ہم نام، الا نصف، سوائے کس کے؟ نصف کے. نصف کا مخرج کس سے بنے گا؟ وہو من اثنین، وہ کس سے بنے گا؟ 2 سے. نصف کا مخرج کس سے بنے گا؟ 2 سے. دو بولتے سے ہم اس کو کیا ہے نصف ہیں، لیکن مخرج اس کا کس سے بنتا ہے؟ 2 سے بنتا ہے. ٹھیک ہے، مثالوں کے ساتھ سمجھا بھی رہے ہیں. کر ربع، ربع کہتے ہیں 1/4 کو. ٹھیک ہے، 1/4 کا مخرج کس سے بنے گا؟ من اربعۃ، 4 سے. دیکھیں 1/4 یہ ربع ہے، اس کا مخرج کس سے بن رہا ہے؟ 4 سے. وَالثُّمُنُ مِنْ ثَمَانِیَةٍ، سمن کہتے ہیں 1/8. تو 1/8 کا
مخرج کس سے بنے گا؟ 8 سے. 1/8 کا مخرج کس سے بن رہا ہے؟ 8 سے. والثلث من صلاحتن 1/3 کا مخرج کس سے بن رہا ہے؟ 3 سے. وَإِذَا جَاءَ اب یہاں تک ہو گیا پہلا اصول پورا. وَإِذَا جَاءَ مَثْنَى أَوْ ثُلَاثَ وَهُمَا جب آ جائیں 2 2 ہو کر یا 3 3 ہو کر کسر. وَهُمَا من نوع واحد اور ہوں کیا ہے؟ ایک ہی صنف کے. ہوں کیا ہے؟ ایک ہی صنف کے. فَكُلُّ عَدَدٍ يَكُونُ مَخْرَجًا لِجُزْءٍ تو ہر عدد کیا ہے؟ مخرج بنے گا اپنے جز کا. فَذَلِكَ الْعَدَدُ أَيْضًا يَكُونُ مَخْرَجًا لِضِعْفِ ذَلِكَ الْجُزْءِ وَلِضِعْفِ ضِعْفِهِ تو ہر عدد مخرج بنے گا، مخرج مسئلہ بنے گا اپنے جز کا. وہی عدد بھی مخرج ہوگا کس کا؟ اپنے جز کے دگنے کا. وہی عدد کیا ہے؟ مخرج ہوگا لضعف ضعفہ اپنے دگنے کے دگنے کا. جب ایک ہی صنف کے آ جائیں، مثال کے طور پر 2/3 1/3 1/6 ان میں سے کون مخرج مسئلہ بنے گا؟ بتائیں. 6 6 سے نا. یہ جو 6 ہے یہ اپنے جز کا بھی مخرج ہے. اپنے جز کے دگنے، اپنے جز کے دو ضعف. 1/6 کا دگنا کتنا ہے؟ 1/3. اسی کا بھی 1/3 کا بھی یہ 6 مخرج ہے. اپنے دگنے کے دگنا، دگنے کا دگنا. ٹھیک ہے. تو پتہ چلا 6 کیا ہے؟ اپنے جز کا بھی مخرج ہے. اپنے جز 1/3 کا جو دگنا، 1/3 جو 1/6 کا دگنا ہے اس کا بھی یہی 6 مخرج مسئلہ ہے. اور اپنے جز کے دگنے کا دگنا جو 2/3 ہے اس کا بھی یہی مخرج مسئلہ ہے. تو ہر عدد کیا ہو جائے گا؟ مخرج بنے گا کس کا؟ لجزء اپنے جز کا. فذلک العدد ایضاً وہی عدد کیا ہے؟ ہوگا مخرج کس کا؟ لضعف ذلک الجزء اس جز کے دگنے کا. ولضعف ضعفہ اس جز کے دگنے کے دگنے کا. کالستۃ جیسے کہ مسئلہ کیا ہے؟ 6. کیا ہے؟ 6. یہ مخرج للسدس یہ 6 ہی کیا ہے؟ سدس کا بھی مخرج ہے، 1/6 کا مخرج ہے. یہی 6 کیا ہے؟ والضعفہ اس کے دگنے یعنی 1/3 کا بھی یہی مخرج ہے 6. والضعف ضعفہ اس کے دگنے کے دگنا یعنی 2/3 کا بھی یہی کیا ہے؟ 6 ہی کیا ہے؟ مخرج مسئلہ ہے. یعنی 6 کیا ہے؟ چھٹے کا بھی مخرج مسئلہ ہے. چھٹے کے دگنے 1/3 کا بھی مخرج مسئلہ ہے. چھٹے کے دگنے یعنی 2/3 کا بھی مخرج مسئلہ ہے. کلیئر ہو گیا؟ دوسرا اصول ہمارا کیا ہے؟ کمپلیٹ ہو چکا. تیسرا اصول وَإِذَا اختلط النصف من الاول بكل ثانی او ببعدہ جب کیا ہے؟ نصف آ جائے صنف اول کا. صنف اول کا نصف مل کر آ جائے کس کے ساتھ؟ صنف ثانی والوں میں سے ہر ایک کے ساتھ یا صنف ثانی والوں میں سے بعض کے ساتھ. تو فَهُوَ مِن سِتَّةٍ تو مخرج مسئلہ ہوگا کس سے؟ 6 سے. یہ ہم سمجھ چکے ہیں، میرے خیال میں اس کو سمجھانے کی حاجت نہیں ہے. اگر کیا ہے صنف اول کا صنف ثانی والوں کے ساتھ مل کر آ جائے تو 1/2 جب مل کر آئے گا تو مخرج مسئلہ 6 سے ہوگا. 1/4 مل کر آئے گا صنف ثانی والوں میں سے کسی ہر ایک کے ساتھ یا بعض کے ساتھ تو 12 سے ہوگا. اور کیا ہے 1/8 جب مل کر آئے گا صنف اول صنف ثانی والوں میں سے کسی کے ساتھ یا ساروں کے ساتھ مخرج مسئلہ کس سے بنے گا؟ 4 سے 24 سے. ٹھیک ہے. تو یہ بتا رہے ہیں کہ اذا اختلف النصف کہ جب 1/2 مل کر آئے گا کس کا؟ من الاول صنف اول کا 1/2 ملے گا بکل ثانی صنف ثانی والوں میں سے ہر ایک کے ساتھ او ببعدہ یا بعض کے ساتھ فهو من ستۃ تو مخرج مسئلہ ہوگا کس سے؟ 6 سے. واذا اختلط الربع جب 1/4 ملے گا بکل ثانی صنف ثانی والوں میں سے ہر کسر کے ساتھ او ببعدہ یا بعض کسروں کے ساتھ تو کیا ہے؟ مخرج مسئلہ کس سے آئے گا؟ فهو من 12 تو یہ مخرج مسئلہ کس سے بنے گا؟ 12 سے. وَإِذَا اخْتَلَطَ الثُّمُنُ جب 1/8 ملے گا کس کے ساتھ؟
صنف ثانی والوں میں سے ہر ایک کے ساتھ بکل ثانی او ببادی، جب 1/8 ملے گا صنف ثانی والوں میں سے ہر ایک کے ساتھ جب بعض کے ساتھ، فہو من 24 تو وہ کس سے مخرج مسئلہ بنے گا؟ 24 سے۔ کس سے بنے گا؟ 24 سے۔ تو امید ہے یہ چیز بالکل کیا ہے، کلیئر ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ 1/8 آ رہا ہے صنف ثانی والوں میں سے 7 تو مخرج 24 سے بن رہا ہے، 1/4 آ رہا ہے تو مخرج کیا ہے، 12 سے بن رہا ہے، ٹھیک ہے، اور 1/2 آ رہا ہے تو مخرج مسئلہ کس سے بن رہا ہے؟ 6 سے بن رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ 1/2 صنف ثانی والوں میں سے بعض کے ساتھ آیا تو بھی 6 سے بنا، اور اگر ساروں کے ساتھ آیا تو بھی 6 سے بنا۔ 1/4 صنف ثانی والوں میں سے بعض کے ساتھ آیا تو بھی مخرج مسئلہ 12 بنا، اور 1/4 ساروں کے کسروں کے ساتھ آیا تو بھی مخرج مسئلہ 12 بنا، اور 1/8 صنف ثانی کی بعض کسر کے ساتھ آیا تو بھی مخرج مسئلہ 24 بنا، اور اگر ساروں کے ساتھ آ جائے تو بھی کیا ہے، مسئلہ 24 سے ہی بنے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو امید ہے ہمارا یہ باب کیا ہو چکا، کمپلیٹ ہو چکا مخرج مسئلہ بننے کا، ٹھیک ہے۔ آپ میں سے کوئی اب کوئی سوال ہے تو بتا سکتے ہیں جی، سوال کی طرف چلیں، ٹائم شارٹ ہے، سوال کی طرف چلیں جی۔ سوال تو حل ہو گیا میرے خیال میں اس کے اندر۔ ہو گیا آپ کا حل؟ جی جی ماشاء اللہ، حل کرنے کی حاجت تو نہیں ہے ابھی؟ نہیں ہو گیا ماشاء اللہ۔ اچھا ہو گیا، بس ٹھیک ہے۔ تو چونکہ آپ کو ڈاؤٹ اس لیے لگا ہوگا کہ چونکہ ابھی ٹاپک آپ نے پڑھا نہیں تھا، اور امید ہے اب آپ جی نے جی کیا ہے مخرج مسئلہ بننے کا جو ٹاپک ہے وہ پڑھ لیا ہے، تو وہ آپ کا ڈاؤٹ کیا ہو چکا، کمپلیٹ ہو چکا، یعنی کلیئر ہو چکا، جی ٹھیک ہے۔ جی جی ماشاء اللہ۔ ابھی آپ کو کوئی سوال ہے تو بتا سکتے ہیں، وغیرہ پھر کیا ہے